فرق ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اگر یہ کام کریں تو ان کے لیے تو بچے، لیکن بالغ جو ہے ایسی حرکت کرے تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ قوموں کی ترقی اور زوال یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج تو وہ قرآن آپ سے لے لیے گئے ہیں، آپ باہر جو میرا خیال ہے اس پہ بھی جو سیر و افطار کا نقش ہے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، اور ابھی میرا خیال ہے اعلامیہ بنا کے لگا دیں گے۔ چند ایک دن ہے جب اس وقت میں تلاوت کو جو وقت ہے اس میں مجلس ہے، میرا خیال 2 یا 3 دن ایسے ہیں ماہ مبارک رمضان میں جن میں وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جس تاریخ کو ہے اس تاریخ کو آپ نے اس ٹائم میں نہیں، اپنا سپارے کی جو تلاوت ہے وہ صبح یا اس سے پہلے یہ ہے انشاءاللہ آخر تک رہے گی، لیکن میرا خیال 10 رمضان کو ایک اور اس سے ایک دن پہلے بھی ہے، مطلب یہ 2-3 دن جو چھٹی ہونی ہے اس ٹائم مجلس ہونی ہے وہ آپ نے کسی اور وقت پر اس دن کا جو سپارے کی تلاوت ہے وہ کرنی ہے، تاکہ جو ہے اس ترتیب سے ہم تقریباً آخر رمضان تک ایک قرآن مجید ختم ہو جائے۔ ایک یہ، دوسرا بہت سارے موضوعات ہو سکتے ہیں جو ان ایام میں اب روزوں کا اور رمضان کا اسی جو آج پارہ پڑا ہے اس میں سارا ذکر ہے، وہ یہ آیات آج تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی اگر تشریح کی جائے تو سارے رمضان کے لیے کافی ہے۔ یہ آج ترجمہ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اگر آپ نے کہا کہ روزے کی چونکہ روزہ دار ہوتے ہیں تو اس کے فلسفے کے بارے میں گفتگو انہی آیات کے ضمن میں، یہ ٹائم رکھا اس لیے تھا کہ ایک تو جن کو قرآن مجید آتا ہے ان کا قرآن مجید صحیح ہو جائے، قاری کے ساتھ پتہ چلے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں اور قاری کیسے پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا اسی سے پھر چند ایک آیات کی تلاوت کی جائے۔ وہ اب آج چونکہ آپ سے قرآن لے لیا گیا ہے تو میں آیت نمبر جہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا پہلے اگر میں آپ کو عرض کروں تو آپ آیت نمبر 178 یہ مدنی آیت ہے سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور مدنی اور مکی صورتوں کا ایک فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر اسلام کے عقائد اور معارف بیان ہوئے ہیں، چونکہ وہاں ایسا ماحول نہیں تھا کہ مسلمان آزادی سے عبادات کر سکیں۔ اللہ نے عبادات جب اسلامی معاشرہ بننا ہے اور اسلامی حکومت اور مسلمان آزاد ہوئے ہیں تو تب ایک مکی اور مدنی صورتوں کا اگر نہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ جو میں صورت پڑھ رہا ہوں یہ مکی ہے یا مدنی، تو یہی فرق ہے عمدہ کہ جس میں عقائد کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، اخلاقیات کا بیان ہے، وہ مکی صورتیں ہیں۔ بعض ایسی صورتیں میں ہے کہ اس کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی۔ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ اس کی ایک علامت اگر آپ نے پہچاننا ہو تو شروع سے اب یعنی کل والا پارہ بھی سورہ بقرہ میں تھا، آج والا بھی سورہ بقرہ، اور ابھی سورہ بقرہ جاری ہے۔ اس کا اگر خلاصتاً تو اس کے شروع میں جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے قبلہ کی بات ہے، تحویل قبلہ کی،
ہوتا ہے نا کہ شروع میں جب اسلام میں نماز آئی ہے، حتیٰ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 16 یا 17 ماہ تک مدینہ میں جب نماز کا حکم آ گیا تھا تو نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے تھے مسلمان؟ جو آج کل مظلوم اور گھرا ہوا ہے، بیت المقدس۔ 16 یا 17 ماہ کے بعد یہ جہاں سے آج سیقول الصفحاء سے آگے اگلی آیت میں وہ قبلہ کی بات شروع ہو جاتی ہے، آپ جا کے دیکھنا۔ یہ ہے بات۔ اس کے بعد حج کے احکام اس میں بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، مختلف طلاق کے احکام اس میں ذکر ہوئے ہیں۔ وہ جو آگے جس کو حلالہ برادران نے اس کو عجیب غریب دے دیا ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو اس کے بعد پھر عورت ممنوع ہو جاتی ہے، اور جب تک آگے نکاح نہ ہو اور وہ مرضی سے طلاق نہ دے۔ یہ سارے احکام اس میں ذکر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جہاں ماہ مبارک رمضان اور روزے کے بھی احکام یہ اگر وہاں دیکھیں تو اس سے پہلے قصاص کا احکام ذکر ہو رہے تھے۔ میں تھوڑا سا وہ آیات پڑھ دوں۔ یا ایھا الذین آمنو، جیسے کہا نا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اس سے پہلے یہ آیات ہے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القصاص۔ قصاص کا معنی پتہ ہے نا؟ جو انتقام نہیں ہے، انتقام غلط ہے، اور قصاص حقوق انسانی میں سے ہے۔ انتقام وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے غصے میں آپ لیتا ہے، چاہے شریعت نے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کتنا۔ قصاص یہ ہے جب کسی کا بے جرم کوئی قتل ہو جائے، مقتول کے وارثوں کو جو اسلام نے حق دیا ہے۔ آج کل یہ بڑی جنجالی بات ہے، جتنا کام امریکہ جو ظلم ڈھا رہا ہے نا دوسری انسانیت پر، وہ ہیومن رائٹس، یہ 8 مارچ کو جو ایک اس کو کیا نام دیا جائے، حقوق نسواں کے نام سے اتنی رسوا کی جاتی ہے عورت کو، یعنی اس کے حقوق کے نام سے اس کو عریان کیا جاتا ہے۔ یہ کام جو اسلامی ہیومن رائٹس ہیں ان میں ایک قصاص ہے کہ جس کا قتل ہو جائے اس کے ورثاء کو حق ہے۔ یہ دیکھنا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتلہ اس مقتول کی جمع ہے۔ الحر بالحر، قتل ہونے والا اگر آزاد شخص ہے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب غلامی کا دور تھا، اب وہ ختم ہو گیا اور اسلام نے ختم کیا ہے۔ بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ اچھا کام نہیں تھا جو اسلام سے پہلے تھا، لیکن اس کو آہستہ آہستہ اور بڑی ترتیب سے اسلام نے ختم کیا ہے۔ یہ جگہ جگہ پر جو ہے کہ آپ اگر روزہ توڑے تو غلام آزاد کرو، اگر ادھر حج کے موقع پر کوئی محرمات احرام سے انجام دو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ یہ ایک بہانہ تھا کہ جو اسلام میں آئے ہیں وہ اگر ان کو پہلے دن کہا جاتا کہ غلامی سسٹم ختم، انہوں نے کہنا تھا یہ اسلام ہمارے تو گھروں میں کام چلتا ہی انہیں کی وجہ سے ہے۔ آہستہ آہستہ اسلام نے ایک کہا کہ جب ایک عورت جو آپ کی لونڈی ہے وہ جب آپ سے بچہ دار ہو جائے
تو وہ بچہ چونکہ آپ کا وارث ہے، اور یہ اسلام سے پہلے یہ تھا کہ جو بیوی ہوتی تھی باپ کی وہ بچے کو وراثت میں ملتی تھی، جس طرح بھیڑ بکریاں ملتی ہیں۔ تو ام ولد کہا جاتا ہے اس کنیز کو جس سے اپنے مولا کا بچہ پیدا ہو جائے۔ اب وہ بچہ چونکہ وارث ہے باپ کا، تو اس وراثت جو بچے کو ملی ہے اس میں سے اس کی ماں آزاد ہو جائے گی۔ یہ تھوڑا عرصہ چلا تو جتنا وہ سسٹم تھا غلامی والا وہ اسلام کا، یعنی یہ ایک ترتیب تھی جس سے ختم ہو گیا۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ حور کے بدلے میں حور، اسلامی عدالت اس کو قتل کرے گی، سزائے موت دے گی۔ عبد کے بدلے میں عبد، عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یہ اسی قصاص کے حکم میں سے تھے۔ مثلا ایک آدمی ہے جو زید کا بکر نے بھائی مارا ہے، اور زید کہے کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اب تھے تو وہ قاتل جو ہے اس کا قتل اسلام نے نہ صرف جائز بلکہ واجب قرار دیا ہے کہ قصاص لے، لیکن اگر وہ معاف کر دے اس کو تو اس کے بدلے میں پھر ہوتی ہے دیت۔ جب قصاص نہ ہو تو دیت ہوتی ہے۔ مثلا وہ کچھ لے کے کہتا ہے کہ میں یہ جو سزائے موت ہے یہ آپ کو بخشتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اچھے انداز سے ادا کر دینی چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ اسلام نے یوں نہیں کہا کہ جس کا بھائی قتل ہوا ہے وہ جو میں نے واجب کا لفظ لیا ہے، واجب عدالت پر ہے۔ اگر بھائی مانگے کہ میرا بھائی یا باپ یا بہن یا بیوی قتل ہوئی ہے، جب وہ قصاص کا مدعی بن کے کورٹ میں آئے اس وقت اسلامی کورٹ پر واجب ہے کہ وہ قصاص لے۔ لیکن جس کا وارث یا جس کا رشتہ دار قتل ہوا ہے اس پر آیا واجب ہے کہ وہ قاتل اس کو مروائے، اس کو سزائے موت دلوائے؟ نہیں، یہ واجب اس وقت ہوگا جب وہ مانگے۔ اگر وہ معاف کر دے تو پھر عدالت وہ جو کہے گا، اگر دیت کہے گی فدیہ کہے گا وہ دینا ہوگا۔ یعنی آخر پہ آیت پہ اللہ کہہ رہا ہے ذالک تخفیف من ربکم۔ قتل تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو تمہیں قانون میں تھوڑی سی لچک دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قتل کر کے قتل کرنے والا پچھتا بھی جاتا ہے۔ واجب نہیں ہے ہر قاتل کو قتل کی سزا دی جائے۔ اگر آپ آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنے عزیز کا قتل معاف کرنا چاہتا ہے، تو اسلامی کورٹ میں قانون میں یہ تمہیں تخفیف دی گئی ہے کہ یہ تم آپس میں کر سکتے ہو۔ وہ قاتل سے بچ سکتا ہے، مقتول کے جو ورثاء ہے ان سے صلح کر کے۔ اتداب بعد ذالک فلہ عذاب عظیم، اس سے یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ، آگے یہ بھی بتایا کہ کیوں یہ سزائے موت کیوں رکھی ہے۔ ایک ہوتی ہے یعنی شخصی حیات و موت، ایک ہوتی ہے معاشروں کی۔ جس معاشرے میں قاتل یا زانی کی سزا معین نہیں ہے اور نہیں ملتی، وہ معاشرہ مردہ نہیں بھی تھا تو ایک عرصہ یوں چلنے سے مردہ ہو جائے گا، جس طرح اب ہمارا معاشرہ ہے۔
روٹی کھا رہے ہیں، گیس استعمال کر رہے ہیں، بجلی کے بل بھر رہے ہیں، اس سے معاشرے کی موت و حیات پتہ۔ زندہ معاشرے میں کبھی ظالم تخت حکومت پر آ نہیں سکتا، زندہ معاشرے میں کوئی مجرم پنپ نہیں سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ زندہ ہو۔ مردہ معاشرہ وہ ہے جس میں نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ۔ اس لیے قرآن مجید یاد دلا رہا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے۔ یہ حیات کون سی ہے؟ جس سے سانس آ رہا ہے یا خون چل رہا ہے، جو قوموں کی حیات ہے، جو معاشرتی حیات ہے۔ جیسے ایک شخص اس کا خون دل پمپ کرنا چھوڑ دے تو مر جائے گا، یا اس کے نظام تناسب سے پھیپھڑا اس کا بند ہو جائے تو مر جائے گا۔ اسی طرح اگر مجرموں کی سزائیں ختم ہو جائے کسی معاشرے میں، وہ مر جائے گا۔ اس کے بعد یہ وصیت کا حکم ہے۔ آج کل آپ کورٹ میں جائیں، وصیت بعض فقہا کے نزدیک تو واجب تھی۔ لیٹ آنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ لینا۔ اعلان اشتہار پر بھی ہے، اور انشاءاللہ دوسرا یہ جو برادران لیٹ آتے ہیں، پہلے ایک سپارے کی تلاوت ہوتی ہے، کوشش کریں اس میں شریک ہوں۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں۔ مستحب ہے، مستحب مؤکد، کہ ہر ایک تو آپ وصیت لکھیں۔ وصیت نہ لکھنے سے بڑے بڑے کورٹ میں جائیں، مسلمانوں کے جو مسائل پھنسے ہوئے ہیں، مرنے والا مر جاتا ہے اور بعد میں ان کی وصیتیں بنا لی جاتی ہیں، اس کے جن کو وہ دینا چاہتا تھا ان کو محروم کیا جاتا ہے، جن کو نہیں دینا چاہتا تھا وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ معاشرتی جو آسیب اور آفات ہیں ان کو روکنے کی کتاب ہے قرآن مجید۔ جو اگر قرآن مجید پر عمل ہو جائے، یہ تو ایک صفحہ بھی ابھی نہیں پڑھا، دیکھا کتنی آفات کو ذکر کیا ہے، اور اس کا آگے سے اس آفت کا، اس مصیبت کا وہ جو زخم لگ رہا ہے معاشرے کو، جس سے مردہ ہو رہا ہے معاشرہ، اس کا راہ روک رہا ہے قرآن مجید۔ اب واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، بہت ثواب ہے اس کا کہ اپنی وصیت لکھیں۔ بعض اوقات ایک چیز، ایک ڈیسیژن لیتا ہے انسان، پھر اس میں چینج کرنا چاہتا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے مستحب ہے کہ اپنی وصیت پڑھیں۔ آج اگر اس میں کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں ایسے بندے جنہوں نے بڑا مال کمایا ہے حلال، کروڑ پتی تھے، یہ میری بیٹی کا ہوگا، یہ میرے بیٹے کا ہوگا، یہ میرے اس کا یہ بننا ہے، اس کا وہ، ایسے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کروڑ پتی نے اپنے ان کروڑوں میں سے اپنی اولاد کی ضرورت رکھ کے باقی اللہ کی راہ میں اس کی وصیت کر دی ہے، جو اس کے خاندان کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ اب قبر کے بعد اس کا نام اعمال بند نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، یہ اس لیے یہاں سے شروع کیا تھا۔ یہاں بھی کوتبہ ہے، آگے کوتبہ علیکم السلام ہے، آگے کوتبہ علیکم الرفث، وہ حج کے موقع میں، احرام کے دنوں میں آپ نے بیویوں کے پاس نہیں جانا۔ کوتبہ کی تعبیر ہے وجوب کی تاکید کے لیے، یعنی جب
تعبیر کی جاتی ہے نا کوتبہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی اس سے روگردانی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ نہ اس میں پھر بعد میں آیات یہ جو ناسخ و منسوخ آیتیں ہیں نا، اس کوتبہ سے وجوب ہی ہے، بعد میں آیات آئی ہیں جن سے وہ وجوب ختم ہو گیا ہے اور استحباب باقی ہے اس کوتبہ کی وجہ سے۔ اب کتنا وقت ہے اذان میں؟ اچھا، یہ اب رمضان جو آج آپ نے پارہ پڑھا ہے اس میں رمضان اور روزے ہیں۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین، یہ آیت نمبر 183 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے روزوں کے وجوب کا ذکر کرنا، اس میں نفسیاتی ایک تبلیغی، دوسرے مکتب والے تبلیغ کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ عیسائی وہ کتنے کامیاب مبلغ ہیں اپنے مکتب کے۔ پچھلے دنوں میں احمد جاوید صاحب نے وہ گفتگو کی ہے، انہوں نے ایران کے بارے میں کی ہے، تشیع کے بارے میں کی ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ شیعو تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے کتنے لوگ میرے پاس سنی ہونے کے لیے آئے ہیں، بڑے شیعو، تشیع کا تحفظ کرنے والوں، یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا۔ جوان جدھر روشنی ہوتی ہے ادھر جاتا ہے، جدھر اس کو جاذبیت لگتی ہے جاتا ہے۔ ہمارا جو حشر ہے، ہمارا جو قومی حال ہے اس وقت، آپ نہ امید رکھیں کہ آپ کے جو کالج اور یونیورسٹی والے جانے والے بچے ہیں، قانون جو چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے پاکستان میں؟ قانون ابھی جو جس کے فائدی سے صاحب جج ہیں، لارڈ میکلے، کیا اس کا نام ہے؟ یہ ہمارے قانون کا، اس کا قانون چل رہا ہے جو اللہ کے نام پر، اور جو نصاب ہے وہ کس کا ہے؟ ایک بندہ بول رہا ہے اسی کو پتہ ہے، یہ جس کا نام لیا کیا ہے؟ ایک دفعہ بلند آواز سے نام لینا، لارڈ خدا داد مملکت پاکستان میں قانون کس کا ہے؟ لارڈ۔ اور نصاب کس کا ہے تعلیمی؟ یہ نصاب پڑھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے اور ہم بھی خوش ہیں، ان کی نوکریاں لگ رہی ہیں۔ میں نے ایک جملہ پھر گزارش، دست بستہ گزارش، لوگ مر گئے ہیں اور ان کے بچے اپنے والدین کی زندگی میں اتنے خوش اور آسائش میں نہیں تھے جتنا باپ کی وہ جدائی جو ہے نا اس نے چوٹ لگا کرنا۔ مجھے ٹھوکر کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے، کچھ اولادیں والدین کی موجودگی میں لاڈ میں سنبھل نہیں سکتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر لاڈ کریں، ان کے ناز برداشت کریں، لیکن ان کو زندگی کا معنی بھی بتائیں۔ اور دوسرا عرض کیا تھا کہ اگر ان کی ضرورت ہے کروڑ پتیوں کے، یہ تاریخ پڑھیں، جنہوں نے اسلام سے غداری کر کے کروڑوں کمائے تھے ان کے بچوں کو بھیک مانگتا دیکھا ہے تاریخ نے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے بچوں کو بھیک مانگتا دیکھا گیا ہے۔ یہ آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ، اگر آپ گارنٹیڈ اولاد کو سیو کرنا، وہ کیا انشورنس ان کی کرنا چاہتے ہیں، انشورنس کروائی ہوئی ہے،
وہ کل افطاری پر ایک مومن بیٹھے تھے جو انشورنس میں رہے ہیں، میں نے کہا تھا کہ لفظوں کی ہیر پھیر کے علاوہ بھی کچھ ہے، وہ پھر انہوں نے خود تو نہیں بتانا ہوتا، بچوں کے منہ سے کھینچ کر انشورنس کروائی ہوئی۔ انشورنس یہ ہے کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے اور ان کو قرآنی انسان بنائیں۔ جس کے دل میں قرآن اور سیرت اہل بیت ہے، وہ بچہ اور بچی باپ ہو یا نہ ہو، وہ زندگی میں ٹھوکریں نہیں کھا سکتے۔ اور جن کو زندگی کا معنی نہیں بتایا، پیسے دے دیے ہیں، وہ پیسے الٹا ان کی بربادی پر خرچ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اسی کے آگے یہ 183 ہے، 187 آیت میں قرآن مجید نے کہا ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، مسافرو زاد راہ تیار کر لو۔ جی آج جس روزے کی افطاری کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا، صرف پاکستان کی خبریں اگر سنیں تو بہت سارے آپ کے ہم عمر صبح تھے، ابھی شام کو ان کے جنازے کا اعلان ہوا ہے۔ صرف پاکستان میں اگر ساری معلومات ہو نا، جتنی ایج کے ہم بیٹھے ہیں نا، ہر ایج کے، کوئی روڈ پہ، کوئی ہاسپٹل میں، کوئی جیل میں، کوئی ہارٹ اٹیک سے، قرآن مجید کہہ رہا ہے دنیا کے اے مسافر، آگے کیا ہے؟ منزل تیری قبر ہے۔ پارک میں بھی گیا کریں اور قبرستان کے پاس سے بھی گاڑی کو تھوڑا سا سلو کر کے دیکھا کریں کہ کون کون آئے پڑے ہیں۔ اگر منزل قبر ہے اور آپ کا ایک ایک سانس آپ کو اس قبر کے قریب کر رہا ہے، نہیں آپ کو پتا، میں متوجہ نہیں ہوں کہ میرا ہر آنے والا سانس، برتھ ڈے ہم مناتے ہیں، آیت اللہ جوادی آمنی نے کہا برتھ ڈے کس کا منایا ہے؟ عمر کم ہو گئی ہے اس کا، قبر کے قریب ہو گئے اس کا، جاننا قبر میں ہے۔ جو عالم الغیب و شہادت ہے، اس کی کورٹ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا پتہ کیا ہے کہ ادھر حاضر پیش ہونے کے قابل ہے، کس کا برتھ ڈے منایا ہے؟ بہترین زاد راہ اس قبر کے مسافر کا تقوی ہے، اور روزہ وہ زاد راہ فراہم کرنے والی نعمت ہے۔ آج وادی عاملی کہہ رہے تھے کہ یا ایھا الناس بھی کہہ سکتا تھا اللہ، بندو، میرے بندو تم پر روزے واجب ہیں۔ اگر جلیل نقوی صاحب اپنے بیٹے کو کوئی مشکل کام کرنا چاہتے ہوں تو اس کا نام لے کے کہیں تب بھی ہوگا، لیکن کہیں نا میرا پیارا بیٹا، یہ مشکل کام کرنے کے لیے ایک انرجی اس کو مل گئی ہے کہ جو مجھ سے پانی کا گلاس لانے کی زحمت اٹھا رہا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں اور وہ میرا باپ ہے، ہمارا ایک تعلق ہے۔ اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنو، یہ مومن ہونا ایک عہدہ ہے۔ آپ کا بیٹا ہی انجینئر ہو، انجینئر یا ڈاکٹر ہو، آپ اس کو کہیں کہ میرا بلڈ پریشر چیک کریں، ایک دفعہ آپ کہیں او فلانا محمود پیوا، نام شیعوں نے کیا رکھے ہیں بیٹوں کے؟
باللہ، تو وہ کہہ کے کہے، اور ایک دفعہ کہیں اے ڈاکٹر صاحب، یعنی جو اس کا منصب ہے وہ کہیں، تو اس میں ایک وہ جو کام کہہ رہے ہیں نا اس کو کرنے کے لیے ایک اللہ کہہ رہا ہے تمہارا میرے ساتھ ایک تعلق ہے اور میں نے تمہیں ایک منصب ادا کیا ہے، تم مومن ہو، تم امیر المومنین کے ماننے والے ہو۔ اگر امیر المومنین اچھا امام لگتا ہے اور تمہارا فخر ہے تو پھر کتب علیکم الصیام، کیوں؟ لعلکم تتقون، یہ تمہیں تقوی عطا کرے گا، اور تقوی تمہیں قدر کام آئے گا قبر کے سفر میں جو زاد و راحلہ تمہیں چاہیے وہ روزہ ہے۔ بر محمد و اہل بیت محمد، بآواز بلند صلوات۔